میرے دینی اور اسلامی بھائیوں، جب تک زمین پر زندہ ہیں ایک غوطہ جیسے ہی جہنم میں ڈبا کر نکالے گا ساری دنیا کے عیش و عشرت کا کھٹا نکل جائیں گا. ایک دین پرست انسان کو اللہ لیں گا، فرشتوں کو حکم دیں گا. کون دین پرست؟ زندگی میں ہمیشہ حلال کھانے والا شخص، کبھی حرام کو ہاتھ نہیں لگایا. کتے کی طرح گھروں میں بھوکے فاقے سے سو گیا لیکن حرام لقمے کو ہاتھ نہیں لگایا. توحید پر چلنے کے واسطے قوم کے گالیاں بھی کھایا، محلے والوں کے ٹنڈوں کے مارا بھی کھایا، لیکن اللہ کی وحدانیت میں کفر و شرک تو دور کی بات بدعت کو بھی ہاتھ نہیں لگایا. ایسا موحد دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ہزاروں آزمائشوں سے دوچار ہونے والا، لاکھوں مصیبتوں کا سامنا کرنے والا، بے شمار پریشانیوں کا سامنا کرنے کے بعد اللہ کو راضی کرنے والا دین پرست انسان، آخرت پرست انسان، اللہ اسے لائے گا، فرشتوں کو کہے گا جاؤ جنت کی نہر میں ایک ڈبکی لگا کے اسے لے کر آؤ. اللہ پوچھیں گا زندگی پوری مصیبت میں گزاریا، بیماری میں گزاریا، پریشانیاں میں گزاریا، مارا کھانے میں، ڈنڈے کھانے میں، فاقہ کشی میں. بول میرے بندے پریشانی کسے بولتی بتا. تو بندہ کہیں گا اللہ پریشانی کسے بولتی میں جانتا آج نہیں. جب سے میری ماں کے پیٹ سے جنم لے کر ہوش پایا ہوں اس وقت سے خوشی، راحت، سکون، اے اللہ میرے دل میں تیری نعمتوں کی حسرت ہی میں نے پایا ہے، کبھی مصیبت کا سامنا ہی میں نے نہیں کیا. زندگی بھر کی پریشانیاں جنت کی ایک نہر آپ کے دل دماغ سے بھلا کے رکھ دے گی. کیا کرتی دنیا میں عیش کر کو، کہیں کو انجوائے کر رہی، کہیں کچھ جوانی ہے کہ تو اپنی جوانی کو برباد کر رہی. سوچ کر دیکھو، کل تک ہمیں بچے تھے آج جوان ہو گئے، آج کل تک ہمیں جوان تھے آج بوڑھے ہو گئے، دیکھتے دیکھتے بالاں سفید ہو گئے اور دیکھتے دیکھتے بوڑھے بھی ہو گئے. بوڑھوں سے خبر میں تانگڑیاں چھوڑنے کو خبر میں بھی چلے آتی. ابھی کب ہوش کماتی، ابھی کب سدھرتی، ابھی کب عبرت لا لیتی. سوچو ابھی کب لائیں گے آپ عبرت، ابھی کب سدھریں گے، ابھی کب ہوش میں آئیں گے. آپ کی خبر میں آپ کا پڑوس نہیں آتا بچانے کے واسطے. گلی کے پیرا، وہ ہمارے محلے کا جھنڈے کا کٹا، ہمارے وہ سبانی، وہ ہمارے پیرا، ہمارے گھر کے مرشدہ، ہمارے گھر کے ولیاں، انہوں بچانے آتی. سمجھیں کون بھی نہیں بچاتا جی اللہ کے سوا، اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی نہیں بچاتا. تو آپ کو خود نہ جواب دینا ہے اللہ کے سامنے. تو آپ اپنی آخرت کو سنوارو نا جی. دنیا کے عیش و عشرت میں پڑھ کے آخرت کو کیوں جی گنواری. نوجوان میرے ساتھیو اپنی جوانی کی قدر کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، ابن ماجہ کی حدیث، المعجم للطبرانی کی بھی حدیث، اغتنم خمس قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جان لے. وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ شبابک قبل حرمک، تیری جوانی کی قدر کر لے تیرا بڑھاپا آنے سے پہلے. وغناک قبل فقرک، تیری مالداری کو غنیمت سمجھ لے تیرے اوپر بھکاری کے دن شروع ہونے سے پہلے. وصحتک قبل سقمک، تیری صحت کو غنیمت جان لے تو بیمار پڑنے سے پہلے، بستر مرگ پر سونے سے پہلے. وفراغک قبل شغلک، تیری فرصت کو غنیمت سمجھ لے تو مشغول ہونے سے پہلے. وحیاتک قبل موتک، تیری زندگی کو غنیمت سمجھ لے تیری موت آنے سے پہلے. یہ 5 چیزیں میں جوانی ایک اہم مرحلہ. اور جوانی کی قدر کرو جی، جوانی کی قدر کرو جی، جوانی میں اللہ سے ڈرو جی. بعض لوگ کیا کرتی، ابھی انجوائے کرنے کے دن نہیں بھئی، ہمارے موج مستی کرنے کے دن نہیں، خوب انجوائے کریں گے، موج مستی کریں گے، بڈھے ہونے کے بعد دیکھیں گے اللہ اللہ کر لے کان مسجد کا کونا پکڑے گئے اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے. اب جوانی میں خوب انجوائے کریں گے نہیں. بڈھے ہونے تک زندہ رہتی گا تو کیا اللہ اگریمنٹ کر کو دیا تم نا، یقین ہے تم نا بڈھے ہوئے تک زندہ رہتی گا تو. یہ جوانی میں گناہ کرتے کرتے چلے گئے تو اچانک لٹک گئے تو موت کا فرشتہ کبھی کالنگ بیل دبا کے نہیں آتا، موت کا فرشتہ کبھی میسج کر کے نہیں آتا، کبھی انویٹیشن کارڈ دے کے نہیں آتا، اچانک آ جاتا ہے. 7 سمندر کے نیچے بھی دب کو بیٹھ جاؤ تب بھی وہاں آ جاتا. سورہ نساء میں اللہ بولتا اینما تکونوا یدرککم الموت
وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيِّدَةٍ، چاہے تو سیسا پگھلائی دیواروں کے خلے میں کیوں نہ پناہ ہو جائے، اللہ کا فرشتہ وہاں پر آ کر تیری موت کا پروانہ سنا کر تیرے جسم سے روح قبض کر لے گا. بچ ہی نہیں سکتے ہم. تو پھر اتنا جوانی میں تور لینا کہیں کو، اتنا جوانی میں اللہ کو ناراض کرنا کہیں کو. جی جوانی دیا تو قدر کرو نا. لا تزول قدم ابن آدم، ابن آدم کے پیروں میں جنبش بھی نہیں آئے گی حتی یسأل عن اربع وفی روایت عن خمسہ، یہاں تک کہ ابن آدم کے پیر ہل بھی نہیں پائیں گے، اللہ اسے 4 سوال کریں گا، اور ایک روایت میں 5 سوال کریں گا. وعن شبابک فیما افنا، تیری جوانی کے بارے میں اللہ پوچھیں گا کہاں بتایا با، بول میرے بندے کیسا بتا کر آیا جوانی. اللہ پوچھیں گا. کیا جواب دیں گے جی، کیا جواب دیں گے بتاؤ. اللہ پب جی گیم کھیلنے میں جوانی بتائے کہ یہ جواب دیں گے. اللہ چھوڑیں گا آپ کو، کیا کامیاب ہو جائیں گے آپ. اللہ آئی پی ایل کرکٹ چلتا تھا، یا آئی پی ایل وہ کیا بولتی کبڈی میچ چلتا تھا، بیٹنگ باندھتا تھا میں، یہ گجرات جیتے گی، ممبئی جیتے گی، راجستھان جیتے گی، کولکتہ جیتے گی، کرناٹک جیتے گی، تلنگانہ جیتے گی، بیٹنگ لگاتا تھا میں، ہمیشہ میچ دیکھنے بیٹھتا تھا. کیا یہ جواب دیں گے اللہ کے پاس کامیاب ہو جائیں گے آپ. وہ میچ شروع ہوتا 4 بجے، ختم ہوتا 9 بجے، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز کون پڑھنا. نماز کا ٹائم آتا پھر بھی نہیں آتا، نماز کا ٹائم آتا بھی، نماز کا ٹائم جاتا بھی، لیکن انہیں نہیں آتا نماز کو. ایسا دیکھ لے بیٹھتا گویا کب پیسے دیتے گا نا، جیتنے والا جیتتا بھائی، کب پیسے دیتے گا نا، ایسا انٹرسٹ لے کو دیکھ لے بیٹھتا. اللہ کے پاس جوانی کا کیا حساب دو گے. اے اللہ میری جوانی میں 10 گرل فرینڈوں کے ساتھ چیٹنگ کیا کرتا تھا، پارکوں میں لڑکیوں سے ملاقاتیں کرتا تھا، لارجوں میں لڑکیوں سے زنا کرتا تھا. کیا یہ جواب دیں گے؟ بتاؤ کیا جواب دیں گے. اللہ چھوڑیں گا تمہارے لڑکیوں کے افیروں سے، تمہارے پارکوں کی ملاقات سے، تمہاری زنا کی عیاشی سے؟ کیا اللہ چھوڑیں گا تم نا؟ کامیاب ہو جائیں گے آپ. تمہارے دل میں احساس جگانے والی باتیں بتا رہا ہوں نوجوانوں. جو نوجوان جس برائی میں ہے سوچے اگر تمہاری موت آ گئی تو اللہ کو کیا جواب دیں گے آپ لوگ، کیا جواب دیں گے آپ لوگ. اللہ کے نبی مسلم شریف کی حدیث میں فرماتے ہیں یبعث کل عبد علی ما مات علیہ، ہر انسان کو قیامت کے دن اسی عمل پر اٹھایا جائے گا جو عمل کرتے کرتے دنیا سے وہ مر گیا. زنا کرتے کرتے مر گیا، اللہ زانیوں میں تجھے اٹھائے گا. شراب پیتے پیتے مر گیا، اللہ تجھے شرابیوں میں جگائے گا. نماز پڑھتے پڑھتے مرا، اللہ نمازیوں میں، متقیوں، پرہیزگاروں، انبیاء، صدیقین و شہداء میں جگائے گا. بے نمازی کی موت مرے گا، فرعون حامان کے ساتھ بے نمازیوں کے ساتھ تجھے اللہ جگائے گا. داڑھی رکھ کر مرے گا، نبیوں صحابہ کے ساتھ تجھے اٹھائے گا. داڑھی مڈاتے مڈاتے مریں گا، یہود و نصرانیوں میں اللہ تجھے جگائیں گا. جو عمل کرتے کرتے تو دنیا سے مر گیا، اسی عمل پر میرا مالک الملک تجھے قیامت میں اٹھا کر تیرا حساب اللہ لیں گا. تیری زندگی پوری کیسی گزری اللہ اس کے بارے میں نہیں پوچھتا، تیری موت کیسی حالت میں، وہاں سے تیرا حساب شروع ہوتا. اللہ تعالی ریورس حساب لیتا. بچپنا نہیں پوچھتا، اسے اٹھا کے بچپنے میں کیا کھلاتا با، کس کے پینسلان چرایا تھا با، کس کے محلے کے انڈے چرایا تھا با، یہ وہاں سے نہیں آتی. حساب کتاب پیچھے سے شروع ہوتا. کیا عمل کرتے مریا. ایک آدمی زندگی بھر جنتیوں کے کام کرتا ہے، اس کے جنت کے بیچ میں ایک پلش کا فرق رہ جاتا ہے، پھر اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ انسان کچھ ایسے جہنم میں جانے کے کام کرتا ہے، مرنے سے پہلے اللہ اس کے زندگی بھر کے جنتیوں کے کام کو ستیہ ناش کر کے اس کے موت کے عمل کی وجہ سے اسے جہنم میں پٹک دیتا ہے. مریا نا اللہ کو ناراض کر کو، کفر کے کاما کر کو، حرام کا کھا کو، حرام خوروں میں اٹھا ڈالیں گا جہنم میں. اور ایک آدمی زندگی بھر جہنمیوں کے کام کرتے کرتے اس کے جہنم کے بیچ میں ایک بلش کا فرق رہ گیا تھا، اس کی تقدیر اس پر غالب آتی ہے. وہ انسان مرنے سے پہلے کچھ اللہ کو خوش کرنے والا ایسا کام کر جاتا ہے،
जिंदगी के सारे गुनाह अल्लाह माफ कर को, हालांकि जहन्नम में जाने के काम करे जिंदगी पूरे, इतना करीब आ गया जहन्नम के, लेकिन मौत कैसी हालत में आई, अल्लाह को खुश करने की हालत में मौत आई। अल्लाह उसकी जिंदगी के पूरे गुनाह डिलीट कर को अपने रहमो करम से उसे जन्नत में दाखिल करता। मौत तुम्हारी कैसी हालत में आती, कभी सोचे? कभी सोचे? आज हमें जवानी में तूर ले रही, गुनाह के कामा कर रही, लड़कियों को बेवकूफ बना को उनकी इज्जतों से खेल रही। हमारी मौत अगर ऐसी हालत में आई तो अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा, कभी फिक्र करे? सोचो।